وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، ان کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتاب اضالہ اوہام میں ایک جیسی دو آیات کا ترجمہ مختلف کیوں ہے؟ وضاحت وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ محمد صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں، مگر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ مسیح صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ ایک جگہ سب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور دوسری جگہ پہ نہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو ارشاد صاحب نے کیا ہے، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ سوال بالکل بجا ہے۔ اس لحاظ سے بجا ہے کہ جو انہوں نے فرق ظاہر کیا ہے اور بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہمیں کتاب میں ملتا ہے، اور میں اس کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ حوالہ دینا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ یہ کتاب اضالہ اوہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 30 آیات بیان فرمائی ہیں جن سے وفات مسیح بالواسطہ یا بلا واسطہ بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ ان آیات میں یہ 2 آیات ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور دوسری ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ بالکل ملتی جلتی آیات ہیں، صرف ایک لفظ کا فرق ہے اور دونوں سے استدلال وہی ہوتا ہے وفات مسیح کا۔ اب سوال یہ کیا گیا ہے کہ پہلی آیت مل مسیح والا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں، اور جب دوسری آیت ذکر کی گئی اسی کتاب میں تو اس کا ترجمہ یہ دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ دوسری جگہ سب کا لفظ کیوں شامل کیا گیا اور پہلی جگہ یہ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ یہ وضاحت کرنے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عربی لغت کے حساب سے دیکھا جائے تو مضمون اس آیت کا بالکل واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔ عربی محاورے کے لحاظ سے جب یہ ہم کہتے ہیں من قبل الرسل کہ آپ سے پہلے رسول گزر گئے، تو یہ الف لام جو اس رسول پر داخل کیا گیا ہے یہ جنس کا الف لام ہے اور استغراقی معنی دیتا ہے۔ گویا مضمون یہ ہوتا ہے، اور سب صاحب علم عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اس نوع کا ہر فرد اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رسول کے بارے میں ذکر ہے تو سب رسول مراد ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک بالکل مسلمہ بات ہے جو ہر صاحب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا مضمون یہی ہے، اور اس سے محاورے کے لحاظ سے یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد سب نبیوں کا گزر جانا ہے۔ ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ پر ذکر کی ہے، بڑی کثرت کے ساتھ ذکر کی ہے، اور جب یہ ذکر ہوئی تو یہ زمانہ وہ تو نہیں تھا جو آج کل کا زمانہ ہے جس کو کہتے ہیں یہ کاپی اینڈ پیسٹ کا زمانہ ہو، کہ ایک جگہ ایک لفظ لکھا گیا اور دوسری جگہ بالکل اسی کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ ہر دفعہ نیا لکھنا پڑتا ہے، اور اسی طرح لکھا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لکھا۔ اب ان کا یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ سب کا لفظ کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری کتابوں میں دوسری جگہ پر یہی آیت ذکر کرنے کے بعد اس کا جو ترجمہ بیان کیا ہے اس میں سب کا لفظ شامل کیا ہے۔ اگر ایک جگہ نہیں ہوا اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا، لیکن دوسری جگہ سب کا لفظ شامل ہے کیونکہ عربی محاورے کے حساب سے حقیقت میں سب کا مفہوم وہاں پر لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ جو حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ دیکھیں کہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 392 پر لکھا ہے، یہی آیت درج کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ایک رسول ہے، پہلے اس سے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض تھا کہ سب کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا، اس کا جواب ہے کہ وہاں پر نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر موجود ہے، اور یہ چونکہ عربی زبان کے محاورے کے لحاظ سے سب کا مفہوم اس میں شامل ہے، اس لیے اس کو اگر نہ بھی لکھا جائے تو وہ مفہوم کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کا دوسرا زیادہ باریک اور علمی جواب یہ ہے کہ سیاق کلام پر غور کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں آیات بیان کرنے کے بعد اس سے ایک استدلال فرمایا ہے، اور جو استدلال فرمایا ہے اس کے لیے جس بات کی ضرورت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون کی وضاحت کے لیے آپ نے وہ لفظ وہاں پر استعمال فرمائے ہیں۔
پہلی آیت جو ہے اس میں یہ وفات مسیح کے دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کی گئی، لیکن وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قد خلت من قبلہ الرسل سے استدلال نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر جو موضوع استدلال ہے وہ یہ حصہ ہے وہ امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، کہ حضرت مسیح کی والدہ حضرت مریم صدیقہ تھیں اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ایک زمانے میں بحیثیت انسان بشری تقاضے کے لیے طور پر زندگی کے دوام کے لیے وہ کھانا کھاتے تھے، ماضی کا صیغہ ہے، اور اب وہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو جب وہ اب کھانا نہیں کھاتے تو حضرت مریم کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بھی فوت ہو گئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا نہ کھانے کے سبب فوت ہوئے۔ تو یہ وہ استدلال ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے دوسرے حصے کے بارے میں کیا، اور اسی پر آپ کی توجہ تھی۔ پھر اس کے بعد جب دوسری آیت آئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، وہاں پر بھی وفات مسیح کا استدلال ہے، لیکن وہاں پر آپ نے قد خلت من قبلہ الرسل اس کو بنیاد بنا کر خاص طور پر استدلال کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سب نبی گزر گئے تو پھر یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے وہاں پر سب کا لفظ مضمون کو واضح کرنے کے لیے اور استدلال کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کی غرض سے خاص طور پر سب کا لفظ وہاں پہ لکھا، اور یہ لفظ زائد نہیں کیا، بلکہ اصل عربی محاورے کے لحاظ سے یہ مفہوم میں بات داخل ہے جس کو آپ نے سب کے لفظ سے بیان کیا۔ تو یہ وہ مضمون ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج زندہ ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اجماع صحابہ ہی یہ ثابت کر چکا تھا کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے والی آیت آئی تو اس نے بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مسئلے کو بھی ثابت کیا، اگرچہ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سب رسول گزر گئے، تو اگر سب کا لفظ نہ بھی بولا جائے تو سب رسولوں کے گزرنے کا مضمون وہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، لیکن چونکہ یہ بات بعد میں لوگوں نے مسئلے کے طور پہ بنا لینی تھی اور بن گئی ہے کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ بھی قرآن مجید میں شامل فرمائی، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ببرکت نام سے ہے کہ وما محمد الا۔ تو یہ مضمون ہے جس کو واضح کرنے کے لیے یہ طریق اختیار کیا گیا، اور یہ جو بات کہ وہاں پر ایک سب کا لفظ ایک جگہ انہیں نظر نہیں آیا، اول مفہوماً وہاں شامل ہے، دوسرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری کتاب براہین احمدیہ کے حوالے سے دکھایا گیا کہ وہاں پر سب کا لفظ بھی موجود ہے، اور تیسری بات یہ کہ چونکہ نفس مضمون وہ تھا جس پر آپ استدلال فرما رہے تھے، وہ جو بنیاد تھی اس کی وضاحت کے لیے یہاں یہ لفظ استعمال ہوا۔ یہاں صرف ایک بات اور بھی ہے کہ ایک اور سوال بھی وہاں پہ اٹھا سکتے تھے اور شاید کبھی اٹھا بھی دیں، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے ترجمے میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک رسول کا ترجمہ کبھی نبی کیا گیا ہے، کبھی دوسرا لفظ رسول کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ آپس میں عدل بدل کیوں ہو گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ غیر احمدیوں نے یہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ رسول کا لفظ تو اس نبی پر بولا جائے گا، اس فرستادہ پر بولا جائے گا جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی کا لفظ عام کہتے ہیں کہ ہر شخص پر بولا جا سکتا ہے، خواہ وہ شریعت لائے یا شریعت نہ لانے والے ہیں ان پر بولا جاتا ہے۔ حالانکہ جماعت احمدیہ قرآن مجید کے محاورے کے مطابق اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ دونوں اصطلاحات میں بنیادی طور پر مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لفظی معنوں کے حساب سے فرق ہوگا، لیکن دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ پر بیک وقت صادق آتے ہیں اور آنے چاہیے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا انتخاب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے لوگوں کی طرف آتا ہے، تو اس حیثیت میں کہ وہ بھیجا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے علم غیب عطا کرتا ہے تو اس علم غیب کی بنا پر وہ غیب کی خبریں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے سے پیش گوئیوں کا ظہور ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ نبا یعنی عظیم خبریں دینے والا نبی کہلاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، اور اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو میں ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو ہر شخص سمجھ سکتا ہے، بآسانی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سورہ قرآن مجید کی سورت نمبر 19 حضرت مریم کے نام سے ہے، مریم سورت کا نام ہے، اس کی 52 نمبر کی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واضح طور پر صاحب شریعت یعنی تشریع نبی تھے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولاً نبیہ کے لفظ استعمال کیے، رسول پہلے اور نبی بعد میں، اور فرمایا حضرت موسیٰ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، حالانکہ صاحب شریعت تھے تو صرف رسول کہنا چاہیے تھا، نبی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا۔ پھر اسی آیت کے بعد 3 آیتیں آگے چھوڑ کے آپ آیت نمبر 55 دیکھیں تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، جو واضح طور پر سب مسلمانوں کے نزدیک نئی شریعت لانے والے نبی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پھر یہی لفظ دہرایا ہے رسول النبی، کہ وہ رسول بھی ہیں وہ نبی بھی ہیں، پہلے رسول ہیں اور پھر نبی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ لفظ مترادف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنوں کا ہے اصطلاحی لحاظ سے جہت کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن ایک ہی اللہ تعالیٰ کے فرستادے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ فرق بھی کوئی ایسی محل نظر نہیں، کوئی وجہ اعتراض کی نہیں بنتی، اس لحاظ سے ترجمے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ امید ہے کہ اس وضاحت سے یہ مسئلے کی وضاحت ہو چکی ہوگی۔